السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وقال الله عز وجل في الموضع الآخر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک وسعدیک، اللہم صل وسلم وبارک وزد علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام کے پانچ ارکان یعنی پانچ بنیادوں میں سے دوسری اہم بنیاد اور اہم رکن زکوٰۃ ہے، جس کی فرضیت قطعی ہے، نص قطعی سے ثابت شدہ ہے۔ جو ہر مسلمان
عاقل پر، بالغ پر، صاحب نصاب شخص پر ہر سال واجب ہے۔ نماز کے بعد یہ دوسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے سے پہلے فرض کیا گیا۔ بعض روایت میں 1 ہجری کا بھی ذکر ہے۔ بہرکیف سن میں اختلاف ہے، مگر اس میں اختلاف نہیں کہ روزے سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی اور لفظی 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی پاک ہونا یا پاک کرنا، صاف اور ستھرا ہونا یا صاف اور ستھرا کرنا۔ دوسرا معنی زکوٰۃ کا ہے نشو و نما پانا، اضافہ ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ پہلا مفہوم تو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کہیں کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دوسرا معنی لغت اور فقہ کی کتاب میں زکا الزرع کہا گیا، یعنی کھیتی بڑھ گئی۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس آیت کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھیں تو یہ غیر معقول ہے، عقل نہیں مانتی۔ 100 روپے میں
5 روپے سود میں آئے تو 100 روپے سے بڑھا کہ گھٹا؟ بڑھا نا۔ اور 100 روپے میں آپ نے 2.5 روپے نکالا، کسی کو دے دیا، تو کتنے بچے؟ 97.5 ہے نا؟ تو جب 97.5 بچا تو گھٹا کہ بڑھا؟ 100 میں سے گھٹا نا بھائی۔ اور جب سود لیا، اللہ نہ کرے، تو بڑھا نا۔ تو عقل کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو سود میں اضافہ ہے، سود میں بڑھ کے لیا جا رہا ہے، اور صدقے میں گھٹا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو۔ اچھا بتائیے، جس نے یہی کام شروع کر رکھا ہو کہ ہمیں سود ہی کا کاروبار کرنا ہے، اس کے عقل میں یہ بات آ سکتی؟ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہودیوں کا کاروبار خیبر اور مدینے سے بھی سودی ہی لین دین تھا۔ اور آج بھی اس کا کاروبار سودی ہی پر ہے۔ پورا اسرائیل جو ٹکا ہے نا، وہ سب کس پر ہے؟ اس نے اپنی روش نہیں چھوڑی، مدینہ چھوڑ دیا، خیبر سے نکالے گئے، مگر اس نے اپنا عمل پوری دنیا میں آج سودی کاروبار کا پھیلاؤ یہودیوں کا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے۔ اور اسلام اس کے خلاف۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک خلاف اسلام، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہے کہ غریب قعر مذلت میں جا رہا ہے، ایک غریب اور غریب بنتا جا رہا ہے، اور ایک امیر، اور اسلام اس کے خلاف ہے۔ اب انسانیت کا دم بھرنے والے لوگ ہیومنٹی کا پرچم لے کے گلی گلی چوراہے چوراہے جانے والے اور جلسہ جلوس کرنے والے لوگ، ان کی آنکھیں کہاں ہیں؟ ان کی عقلیں کہاں ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں انسانیت کے ہم علم بردار ہیں۔ انسانیت کا علم بردار مذہب اسلام۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ میرا 10 روپیہ کہیں رہ جائے؟ بولیے، آپ چاہیں گے؟ امام صاحب کے پاس ہو تو بھی گلا پکڑ لیں گے، کب دے گا بھائی؟
3 بار وعدہ کر چکا مولوی۔ اللہ نے فرمایا یہ مال بڑا عجیب ہے، اس کی وجہ سے تو سارے جھگڑے ہوتے ہیں، ساری لڑائی کا گھر اور ساری تنازعات کی اصل تو یہی ہے نا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلے ڈرایا۔ تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اپنے نفس کی پیروی۔ آپ روزہ رکھے ہیں، روزہ رکھے ہیں نا، آپ کو کوئی بولے میں آئی فون دوں گا، توڑ دے۔ وہ آئی فون کا چلن زیادہ ہے، اس لیے میں نے مثال وہ دے دی۔ کسی کے ہاتھ میں آئی فون، او آئی فون، واہ، ایسے تعجب سے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں جنت آ گئی ہو۔ آپ روزہ توڑ دو گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ کو اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ آپ نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ کا حکم ہوگا تو ہی ہم افطار کریں گے، بنا حکم رب کے ہم افطار نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم لاکھ لالچ دو، دولتوں کے انبار جمع کر دو، وہ سب ایک طرف، اور ہمارا تقوی، ہمارا ایمان ایک طرف، کہ ہمیں ایمان اور تقوی گوارا ہے، دنیا کے مال و متاع ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا، اس سے پہلے جو تم نے سودی کاروبار کیا، ابھی تک حکم تو نہیں آیا تھا کہ نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، ابھی تو تم کر رہے تھے، ہے نا؟ تو اب تک جو تم نے کیا ہے، یہ صحابہ ایسے ہی تاج کرامت لیے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ سوال نہیں رکھا پیغمبر کے سامنے کہ حضور حکم تو اب نہ آیا ہے، نماز پہلے فرض نہیں تھی، نماز اب فرض ہوئی، ہم مسلمان تو 8 سال پہلے ہوئے، تو 8 سال تو ہم نے نماز پڑھی نہیں، اب حکم ہوا نماز، تو اب ہم نے نماز شروع کر دی، ہم نے 8 سال کی نماز کو لوٹائی، حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ صحابہ نے یہ سوال نہیں رکھا کہ حضور ہم نہ لیں، سودی کاروبار نہ کریں، اب آج سے تھپ بند ہو گیا۔ وہ پہلے والا جن کے پاس ہمارا مور ہے، مول رقم، وہ تو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ تو پہلے نہ ہوا تھا۔ اللہ نے دروازے بند فرما دیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو تو اب تک جتنے تم نے ربا کے مسئلے رکھے ہیں، سود کے مسئلے رکھے ہیں، سب چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں زکوٰۃ کا موضوع لیا اور سود کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس میں راز ہے۔
یاد رہے زکوٰۃ اپنے مال پر واجب ہے. بولیے گا ذرا اس کو. زکوٰۃ اپنے مال پر واجب ہے، دوسرے کے مال پر آپ کو کسی نے قرضہ دیا، آپ قرض دار ہیں، 5 لاکھ روپے قرض لیا آپ نے، تو آپ پر جو قرض دار ہیں زکوٰۃ 5 لاکھ کی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک سود، تم اس کے مالک نہیں ہو. شراب سے پیسہ کمایا، تم اس کے مالک نہیں ہو. جوا کھیلا، پیسے کمایا، تم اس کے مالک، تو جس کے مالک نہیں ہو اس کی زکوٰۃ بھی تم پر، تو کیا کرو؟ جس کا ہے اسے دے آؤ. سود جس سے لیا اسے واپس کرو. یہ جوا کھیلے تھے کس سے؟ وہ رقم اس کی ہے، وہ مالک ہے، تم اسے واپس کرو تاکہ مالک تک اصل مال پہنچے اور اس کا حق ادا ہو. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے. شراب بیچ کے کمایا گیا مال حرام ہے، اس کے تم مالک نہیں ہو. ان اموال میں جو حرام ہے یا حرام کے ذریعے کمایا گیا ہے اس پہ زکوٰۃ تو حلال کمائی میں ہے. کون سی کمائی؟ اب ہمارے علماء سمجھانے کے لیے آپ کو بول دیتے ہیں کہ یہ تو مال کا میل ہے. کیا بولتے ہیں؟ صحیح معنوں میں میل کیسے ہوگا؟ حرام ہوتا اور پھر نکالا جاتا تو میل ہوتا، جب حلال ہی ہے تو میل کیسا؟ ذرا آپ سوچیں. وہ دراصل صفائی اور پاکی کا جو معنی ہم نے آپ کو بتایا اس کو سمجھانے میں تھوڑی تسامح ہو گئی ہے. اور پھر ہمارے مدارس چلانے والے لوگ، انہوں نے بھی ہمارا ذہن پراگندہ کر دیا ہے. میں دیکھتا ہوں، ابھی کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ابھی آئیں گے، کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہر سال سنتا ہوں ہمارے مدرسے میں یتیم غریب بچے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے فلاں کا، ان کے چلاں کا، نہایت نادار مفلس لوگ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایسے ہی لوگوں سے مدرسہ چلتا ہے. بولیے، عام طور پر یہ ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی لوگوں میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی مدرسے میں اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے مالدار لوگ بھیجیں گے ہی نہیں نا. بولے پٹیجر لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں جی، ہمارا بچہ کیا مدرسہ جائے گا؟
اس لیے ہمارا مدرسہ آج بھی ناکام ہے، آج بھی ناکامیاب ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں مدرسے میں اچھے گھر کے لوگ نہ پڑھنے آتے ہیں، نہ اچھے گھر کے لوگ پڑھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے عجیب زکوٰۃ خور لوگ رہتے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ہماری قوم کی ذہنیت نہیں ہے، مدرسے میں غریب لوگ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے بھی بات کرنی چاہیے کہ مدرسہ اسلام کا ایک عظیم قلعہ ہے، اس سے دین اور دین کی تعلیم کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ اس کو آپ مضبوط کریں گے تو اسلام، تعلیم، دین، قوم عروج پائے گی، اور پھر اس کی بنیاد پر اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ شاید اگر اس طرح کچھ جملے سے اعلان کیا جائے تو لوگوں کا ذہن صاف ستھرا ہو کہ نہیں مدرسے میں بھی اچھے لوگ نہیں پڑھے تو حافظ ملت کہاں سے آئے؟ اچھے لوگ نہیں پڑھے تھے تو شیر بیشہ اہل سنت کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اچھے لوگ نہیں پڑھے تھے تو آج کے دور میں ہم آپ کو آسانی سے سمجھا دیں، مدنی میاں کہاں سے پیدا ہوئے؟ اچھے لوگ اگر مدرسے میں نہیں پڑھے تھے تو غازی ملت ہاشمی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اچھے لوگ اگر نہیں پڑھے تھے تو آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، یہ لوگ کیا غریب گھر کے لوگ ہیں؟ لیکن کہاں پڑھے ہیں؟ بولیے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز وہاں سے کریں، شروعات وہاں سے کریں، لوگوں کی ذہنیت کو صاف کریں، یہ ہمارا بھی منصبی فریضہ ہے۔ اب اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ نکالو، اور صرف 40واں حصہ آپ سے مانگا، وہ بھی آپ سونا، چاندی، کیش، مال تجارت رکھتے ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے کچھ مال۔ حاجت اصلیہ سمجھتے ہیں؟ ایک گاڑی آپ کے پاس حاجت کی ہے، دوسری بھی لا کے رکھ دی، تو یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی لے کے آپ نے کرائے پہ لگا رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آمدنی پہ ہے۔ لیکن آپ نے گاڑی لی ہے، ایک اپنی ضرورت کی ہے، دوسری لی ہے جو ضرورت کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے کپڑے بھی ہیں، مسلمان سمجھ رہا ہے لیے جاؤ، بس لیے جاؤ بس۔ آپ کی حاجت کتنے کپڑے سے پوری ہوگی؟ 2 4 10، بولیے کتنے سے؟ اس کے علاوہ جتنے کپڑے ہیں وہ الماری بھرے پڑے، کیا سمجھ رہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ میاں بھائی کھانے سے فرصت نہیں ہے، کبھی اس کی بھی زکوٰۃ نکالو۔ گھر میں ایک فریج کی ضرورت ہے، چلو، اور کتنے رکھے ہو؟ اس کی زکوٰۃ نہیں دو گے؟ اور وہ گھر میں جو 50,000 کی LED رکھے تھے، یہ حاجت ہے؟ بولیے، یہ ضرورت ہے؟ آپ کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے کیا؟ تو اس کی کون دے گا؟ ابا دے گا؟ کبھی آپ نے اس کو لگایا؟
بولیے، ایمانداری سے بولیے، آپ کے گھر کی ان تمام چیزوں کا کبھی حساب لگایا ہے؟ ہمارے پاس 3 موبائل ہے، تو استعمال ضرورت کتنے موبائل کی ہے؟ تو دوسرا کس کام کا؟ اور پھر روئیں گے ہم تو بہت غریب ہیں۔ کبھی ادھر بھی نظر اٹھا کے دیکھو۔ بولے یار یہ تو امام صاحب نیا لائے ہیں۔ ہاں، نصاب جو اسلام نے مقرر کیا ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سونے کا ایک نصاب مقرر کیا کہ 7.5 تولہ ہو، چاندی کا 200 درہم ہو، یعنی 52.5 تولہ ہو۔ یہ نصاب اسلام نے مقرر کیا۔ آج کے دور میں 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دور میں، ممکن ہے کہ کسی دور میں 7.5 تولے کی اتنی ہی قیمت ہو جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت رہی ہو۔ اب یہ اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے، آج بہت ہو گیا، لیکن چونکہ نص سے ثابت ہے، اجماع ہے، تو اس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بندہ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے نا، کیا بھاؤ ہے آج کل چاندی کا بھاؤ کیا ہے؟ 70 مانی چھوڑیے، وہ اپنا کرتے رہیے گا، مان لیجئے، فرض کر لیجئے اگر 70 ہے، لگائیے گا ذرا 70 سے 52.5 کو، میرے موبائل میں لگاؤ، ان کو کیا بتا رہے ہو، تم لگاؤ۔ اب 52.5 ضرب دیجئے آپ 70 روپے سے، چلیے مان لیجئے، ایسے تو شاید ابھی 75-76 ہے، 75 ہی لگا دو، 75 ہی لگا دو۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو اصول مقرر کیے اس کے پیچھے راز ہے۔ اب وہ راز یہ ہے کہ ضرورت مند تک تمہارا مال پہنچے۔ تقریباً 40,000 روپے کے اندر کا، کتنے کا بولیے؟ 40,000 روپے کے اندر کا اگر کسی کے پاس مال ہے، چاہے چاندی ہی ہے صرف، یا چاندی سونا دونوں ہے، یا چاندی ہے سونا ہے اور کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے، اور اس پر کوئی قرضہ ورضہ بھی نہیں ہے، کتنے ہیں کم سے کم بولیے؟ تو اس پر واجب ہے کہ وہ خود اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ کیا دے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ خود دے۔ جب دینا اس پر واجب ہے تو لینا ہوگا، بولیے نا۔ جب ایک آدمی مالدار بنا شرعی اعتبار سے تو اس کو لینا جائز ہوگا۔ یہاں لوگ اتنا سب کچھ ہو، اس کے بعد لینا ہی چاہتے ہیں۔ اور پھر ہماری قوم کے لوگ اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ہماری قوم غربت اور افلاس میں آئے گی ہی نہیں، مگر حساب ہی نہیں لگانا ہے نا ہم کو۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے سامنے اپنی حالت بنا کے آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑا مفلس ہے، بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے، کپڑا ایسا ہے، پہناوا ایسا ہے، چہرے کا حال ایسا ہے، پھٹیچر آدمی ہے۔ جیسے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ اگر سعودی چلے جائیں، جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں، وہ لوگ سب کہتے ہیں انتر ہندی ہندی المسکین،
یعنی جتنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہیں سب مسکین ہی ہے۔ آپ لاکھ کہہ دو کہ بھائی میں تو کروڑ پتی آدمی ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میرے پاس تو یہ، ارے پیسہ نہیں ہوتا تو ہم حج میں تھوڑے نہ آتے، غریب تھوڑے نہ تو مسکین ہے بس، تو لوگ سب مرا ہوا ہے، کیونکہ ہم چہرے سے ہی لگتے ہیں کہ فقیر پٹیچر ہے۔ کس سے لگتا ہے؟ حال ہمارا بتاتا ہے کہ یار ہم تو بیکار ہے، ختم ہے، کسی چیز کے لائق نہیں ہے۔ تو اسلام میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک فقیر وہ ہیں، ضرورت مند وہ ہیں جس کی مسکنت، جس کی غربت اس کے چہرے سے، کپڑے سے، بدن سے ظاہر ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے سے، کپڑے سے، حال ڈھال چال سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی غریب بھی ہوگا، لیکن اسلام نے اس کے لیے بھی قانون بنایا۔ اب سوچئے، اب اگر ایسا شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں حال ڈھال چال سے کہ یہ آدمی بڑا غریب ہے، نادار ہے، اور آپ نے غور کیا، سوچا تھوڑی دیر، اور بڑے غور کرنے کے بعد کہ یہ آدمی ضرور لائق ہے، بھلے وہ لائق ہے یا نہیں ہے، پھر آپ نے زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر بنا سوچے سمجھے دے دیا، بنا کوئی خالی ذہن تھے آپ، کوئی دماغ میں ایسی بات نہیں تھی، نہ غور کیا، نہ توجہ رکھی، اور آئے اور آپ نے دے دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا۔ ہاں مسلمانوں سنو، تم نے تو آسان سمجھا ہے۔ اور پھر مصرف، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کس کس کو دیا جائے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے ہر آدمی تیار تھا، تبھی اسلام نے اس کے مصارف ذکر کیے کہ کن کو دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات ہیں جو واجبات میں سے ہوں۔ یہ اب زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں یہ صدقہ واجبہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ واجبہ کے لیے ضروری ہے کہ غریب ہو، فقیر ہو، سید نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بولیے، سید نہ ہو، اسے آپ صدقہ واجبہ دیں گے۔ اگر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ اگر آپ نے ایسے کو دے دیا جو غریب تو تھا مگر سید تھا، آپ کی معلومات میں بھی تھا، یا آپ نے ایسے کو دیا جو غریب ہی نہیں ہے، مالدار ہے، انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں نا، ایک ذات والے فقیر ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ارے ہمارا تو حق ہے جی، کیا بات کرتے ہو، ہم کو نہیں دو گے کس کو دو گے؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ آدمی ضرورت مند نہیں ہے، صرف ذات کے اعتبار سے فقیر ہے، ضرورت کے اعتبار سے فقیر نہیں ہے، اور آپ نے اس کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ پھر سے دینا پڑے گا۔ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں وہ صدقہ جو واجب نہیں ہے، نفل ہے، جیسے آپ اپنے ماں باپ کے نام پر، رشتہ دار کے نام پر آپ کچھ پیسے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، اپنے نام پہ بھی کبھی کرتے ہیں، یوں ہی صدقہ نکال دیا، آپ مسجد میں بھی دیتے کہ نہیں دیتے؟ بولیے نا، ایصال ثواب کے لیے مسجد میں بھی دیتے ہیں نا، یہ باپ کے ایصال ثواب کے لیے، ماں کے، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ آپ اپنے دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو صدقہ ہے۔ یہ صدقہ نافلہ ہے، اس کے لیے غریب، فقیر، سید، غیر سید، کوئی امیر کچھ نہیں معنی رکھتا، یہ سب کھا سکتے ہیں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ واجب ہے، خیال رہے کس کس کو نہیں دے سکتے پہلے دماغ میں رکھیے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں کاؤنٹ کیجئے گا۔ باپ، بولیے، دادا، نانا، ماں، دادی، نانی، یہ اوپر چلے گئے آپ، ٹھیک ہے؟ اب نیچے آئیے، بیٹا، بولیے، بیٹا، پوتا، نواسا، بیٹی، پوتی، نواسی، شوہر ہے تو بیوی کو نہیں، اور بیوی ہے تو بس، اس کے علاوہ جو ہیں ضرورت مند آپ دیجیے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟
باپ، دادا، ماں، دادی، نانا نانی، ادھر بیٹا پوتا، نواسا نواسی، بیٹی، ہے نا، شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو وہ تو جیب میں ہی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ضرورت مند آپ کو اپنے محلے میں رشتہ دار میں لگے، ان کو آپ بولیے نا، ہیں ان کو دیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ میں سمجھا رہا تھا، ایک صاحب بولنے لگے، کہاں بات کرتے، ان کو دیں گے؟ لو، پیغمبر نے ترمذی شریف کہہ دیا، پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اگر آپ زکوٰۃ دو گے جو آپ کا ذو رحم ہے، رشتہ دار ہے، تو ڈبل ثواب ہے۔ کتنا ہے؟ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، اور ایک اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، پیغمبر نے فرمایا ڈبل ثواب ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو دیں گے؟ ٹیڑھا چلتا ہے، دیکھتا ہے تو سلام بھی، اچھا تو زکوٰۃ دو گے سلام کرے، مطلب یوں ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا، اور خود قرآن نے منع فرمایا کہ وہ صدقہ جس کے پیچھے احسان رکھ دیا جائے، جس کے پیچھے احسان رکھ دیا جائے۔ ہاں، بہت لوگ آپ دیتے ہیں، بھئی میں نے دیا تھا، لو سب برباد کر دیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف دے کر، احسان جتا کر اپنے صدقے کو باطل مت کرو۔ اے مولانا کیا بات کرتے ہو، ہم زکوٰۃ دیتے تب مدرسہ چلتا تیرا، لو احسان جتا رہے ہیں صاحب، ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ ضرورت مند پہلا اسلام کا قانون ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اس میں جو ضرورت مند ہے ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ نیت آپ کر لیجئے، آپ کی نظر میں ہے کہ ضرورت مند ہے، آپ کا صدقہ زکوٰۃ پورا ہو جائے گا، اس کو بے عزتی بھی نہیں محسوس ہوگی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ ان کے گھر جا کر زبان سے یہ کہہ کے دیں کہ تمہارے بچوں کی عیدی ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا نرالا مذہب ہے، نیت میں ہو زکوٰۃ ہے، اور ظاہر میں کہو کہ یہ تمہارے عیدی ہے، تمہارے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا اور ڈبل ڈبل ثواب بھی۔ کتنا نرالا مذہب ہے، آپ کو کتنا اچھا سبق دے رہا ہے۔ اور پھر نہیں تو رشتہ دار میں نہیں ہو تو محلے میں دیکھو، محلے کی ضرورت دیکھو، محلے میں ضرورت ہے، یہی تو قانون اسلام کا ہے، یہی تو پاسداری ہے۔ اب وہاں بھی نہ ہو، ہاں تو پھر آپ دیکھیے باہر بھی کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور آج کے دور میں جو میں نے آپ کو بتایا، سب سے بہتر مصرف مدارس ہیں، جو مدارس صحیح ہیں۔ اب گھر گھر اور نکڑ پہ مدرسہ چلا لینا یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا، مگر جو مدارس صحیح ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، آپ وہاں زکوٰۃ دیں، وہاں کام ہو، دین کی ترویج ہو، اسلام نے اجازت دی ہے۔ میرا بھی ایک مدرسہ چلتا ہے، اور پچھلی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو بعد میں بولے، پہلے بولنا چاہیے، تو ہم آپ کو اس بار پہلے ہی بول دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارے مدرسے کو، ہمارے یاسین بھائی تو رمضان سے پہلے دے دیتے ہیں، بولے ہم فری، آپ لے لو، تو آپ حضرات اس میں بھی اپنا زکوٰۃ کا حصہ لے، کھڑے ہو جائیے، جن کی سنتیں باقی